یہ کہانی ہے ایک گاؤں میں رہنے والی دو بہنوں کی، جس کا نام رینا اور مینا تھا۔ رینا بڑی بہن تھی اور مینا اس کی چھوٹی بہن تھی۔ رینا اپنی چھوٹی بہن مینا سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، کیوں نہ کہ مینا بھی بہت زیادہ چھوٹی تھی جب اس کے ماں باپ گزر گئے تھے۔ رینا اپنی چھوٹی بہن مینا کو بہت پیار کرتی تھی، وہ اسے ماں بن کے سنبھالتی تھی، وہ اس کی ہر خوشی کا خیال رکھتی تھی، وہ اسے اس طرح پالتی تھی جیسے کہ وہ اس کی خود کی بچی ہو، وہ اسے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک دن رینا اور مینا دونوں بہنیں ٹی وی لون میں بیٹھے چائے پی رہی تھی۔ رینا اپنی چھوٹی بہن مینا سے کہنے لگی، رینا میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم میری لاڈلی بہن ہو، پر رینا میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، تم جنگل کی طرف مت جانا۔ میں نے گاؤں کے لوگوں سے سنا ہے کہ جنگل میں ایک چڑیل آئی ہوئی ہے جو سب کو کھا جاتی ہے، وہ کسی کو نہیں بخشتی۔ دیکھو تم تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل میں کھیلنے جاتی ہو، کچھ دن صبر کر جاؤ، جب یہ معاملہ سارا ختم ہو جائے گا تو تم چلی جانا۔ رینا میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم اپنا خیال رکھو۔ مینا کہنے لگی، دیدی آپ آج کل کے دور میں بھی چڑیلوں پر یقین رکھتی ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور میں ان چڑیلوں سے بالکل بھی نہیں ڈرتی ہوں۔ اگلے دن مینا کی دو سہیلیاں آئیں جس کا نام ٹینا اور ہینا تھا۔ ہینا کہنے لگی، مینا چلو ہم باہر گھومنے چلتے ہیں۔ مینا کتنے دن ہو گئے ہیں ہم کہیں کھیلنے نہیں گئے، تم گھر میں قید ہو کے رہتی ہو، تمہیں کچھ ہوتا نہیں ہے، میری بات مانو، تم میرے ساتھ چلو۔ ہینا بولی، ہاں 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 چلو چلو مینا تم ہمارے ساتھ چلو، میں نے کھانے کے لیے بہت چیزیں لے کے آئی ہوں، وہ میں نے سب پیک کی ہیں، ہم جنگل میں جا کر کھائیں گے اور بہت زیادہ مزے کریں گے۔ رینا بولی، نہیں نہیں تم لوگ جاؤ، میں اپنی بہن کو نہیں بھیجنے والی، تم لوگوں نے سنا نہیں کہ جنگل میں ایک چڑیل آئی ہوئی ہے، میں اپنی بہن سے بہت پیار کرتی ہوں، میں اس کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی، تمہیں جانا ہے تو جاؤ لیکن میری بہن کو ساتھ مت لے کے جاؤ، میں تم لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مینا کہنے لگی، دیدی آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ ہر وقت مجھ پہ مسلط ہوئی رہتی ہیں، کبھی یہ نہیں کرنا کبھی وہ نہیں کرنا، آپ نے مجھے پالا ہے بڑا کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کر سکتی، آپ میری بہن ہیں، میری ماں مت بنے آپ۔ اس کے بعد رینا اپنی دونوں سہیلیوں کو لیے گھر سے باہر آ گئی۔ اس کے بعد وہ تینوں سہیلیاں جنگل میں آئی اور وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت منظر تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ جنگل کے خوبصورت منظر میں آئی جہاں ایک تالاب تھا، وہ وہاں ناچنے لگی، گھومنے لگی، بہت زیادہ مزے کرنے لگی۔ مینا کہنے لگی، آج تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ ٹینا بولی، ہائے ہاں 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 بہت مزہ آ رہا ہے، یہ تو میری زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت دن ہے آج۔ سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد وہ تینوں گھر کو آنے لگی۔ مینا بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، دیدی نے کہا بھی تھا تم مت باہر جاؤ۔ مینا بولی، مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے تمہاری دیدی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ مینا بولی، تم لوگوں کا تو گھر آ چکا ہے، اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں، مجھے اکیلی کو گھر جانا پڑے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں گھر چلی گئی اور مینا اکیلی رہ گئی۔ پر یہ کیا تھا، سامنے تو ایک چڑیل کھڑی تھی۔ چڑیل مینا کہنے لگی، ہاں 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 آج میں تمہیں کھا جاؤں گی، بڑے دنوں بعد مجھے کچھ نظر آیا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں کھا جاؤں گی۔ مینا وہاں رونے لگی، وہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی، وہ کیا کرے، وہ چڑیل سے التجا کرنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میری کوئی غلطی نہیں ہے، پلیز مجھے جانے دو، میری دیدی نے بھی مجھے منع کیا تھا مت جاؤ، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی لیکن چڑیل نے اس کی ایک نہ سنی۔ پھر مینا کہنے لگی، پلیز مجھے جانے دو۔ چڑیل نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنا چاقو نکال کر اس پر وار کرنے لگی، اس کو مارتی گئی، اسے بہت ہی زیادہ چاقو مارے اور اس کو بہت ہی بے رحمی سے مارنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مینا مر کے نیچے زمین پر گر گئی۔ چڑیل کہنے لگی، ہاں 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 آج تو بڑا مزہ آیا، میں نے تو اس لڑکی کو مار دیا، اب اسے لے کے جا کے اس کا گوشت کھاؤں گی۔
اس کے بعد گاؤں کے لوگ رینا کے پاس آئے اور کہنے لگے، رینا تمہاری بہن کو چڑیل نے کھا لیا۔ دوسرا آدمی بولا، ہاں ہاں رینا، تمہیں نہیں پتا پورے گاؤں میں یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے، تمہاری بہن مینا کے ساتھ بہت برا ہوا، چڑیل نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ پھر عورت بولی، کہنے لگی، مینا تم سے اپنی بہن کا خیال نہیں رکھا گیا، وہ تو تمہاری چھوٹی بہن تھی نا مینا۔ مینا روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے اسے بہت سمجھایا تھا لیکن وہ میری سنتی کہاں تھی۔ گاؤں کی 2 لڑکیاں آئی اور اسے اس کے اپنے ساتھ لے کے چلی گئی۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ نہیں سمجھی۔ میں تو اپنی مینا بہن سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جنگل میں جانے سے اسے واقعی چڑیل کھا جائے گی۔ میں نے اسے بولا تھا لیکن وہ کہتی کہ مجھے ان چڑیلوں پر یقین نہیں ہے، آپ جھوٹ بولتی ہو، اور مجھ سے جھگڑا کر کے وہ گھر سے چلی۔ مینا کہنے لگی، اب میں کیا کروں گی، اب میں تو اپنی بہن کے بعد اکیلی رہ گئی ہوں۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ اس نے میری کوئی بات نہیں مانی ہے۔ کوئی نصیحت کرے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔